السلام علیکم۔ کہانیوں کے سلسلے میں آج ایک معاشرتی کہانی جو ایک مصنوعی کہانی ہے، صالحہ محبوب نے اردو ڈائجسٹ میں لکھی ہے، جس کا عنوان ہے کہ ظالم کون۔ ایک عجیب کہانی ہے۔ ایک غریب لڑکی کی دلدوز تھا، اسے سوچنا آ گیا تھا جس نے اس سے پاتال میں اتارنا شروع کر دیا۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ رانی اٹھ جا، اتنی دیر کیوں سو رہی ہے؟ اٹھ، ناشتہ بنا، بچوں کے لیے لنچ باکس میں آج 3 نیگٹس، ایک کیلا اور ایک چاکلیٹ رکھنی ہے۔ پہلے لنچ باکس پیک کرو، پھر ناشتہ بنانا، بیگم عابدہ نے رانی کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کچھ دیر اپنے گدے پر نیند اور غنودگی کے عالم میں بیٹھی رہی، مگر محض چند لمحوں بعد بیگم صاحبہ کی دوسرے غصے بھری آواز پر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ بچوں کے لنچ باکسز میں وہ روز مختلف چیزیں بنا کر رکھتی، جن کی تیاری باجی کے حکم پر وہ رات کو ہی کر چکی ہوتی۔ اس نے تینوں خوبصورت ڈبوں میں حسب عادت نیگٹس، چاکلیٹ اور پھل رکھے، پانی کی بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھرا اور سب چیزیں کھانے کی میز پر رکھ دی۔ بچوں کی وردیاں اور رات کو ہی تیار کر کے لٹکا دیا کرتی تھی۔ جوتے چمکا کر ریک میں رکھے تھے، اب وہ پھرتی سے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج بڑی عائشہ صدیقہ نے فرینچ ٹوسٹ کھانے تھے، ساتھ دودھ کا گلاس۔ اسما نے آملیٹ اور پراٹھے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ چھوٹے تیمور کو آج صبح صبح چپس چاہیے تھیں۔ 3 بچے اور تینوں کا الگ الگ ناشتہ بنا کر اس نے سلیقے سے میز پر رکھا۔ اندر کمرے سے بچوں کے تیار ہونے اور باجی کے دیر ہو جانے کی آوازیں تسلسل سے آ رہی تھی۔ رانی نے پھر صاحب اور باجی کے لیے ناشتے کی تیاری شروع کی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ بڑی مہارت سے اس نے صاحب کے لیے پھلکا بنایا، ساتھ انڈے کی صرف سفیدی کا آملیٹ اور کم دودھ کی چائے۔ باجی بہت سی سبزیاں ڈال کر 2 انڈوں کا آملیٹ کانٹے سے کھاتیں، ساتھ 1 کپ سبز چائے کا قہوہ اور رات کے بھیگے ہوئے 7 عدد بادام۔ رانی سب چیزیں تیار کرنے کے بعد آخر میں بادام چھیلتی جا رہی تھی۔ باہر کا منظر بھی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بچوں کی وین باہر آئی ہوئی تھی، بچوں کے وسطے وین کی چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ شور مچاتے بچے اندر خوب شرارتیں کر رہے تھے۔ باجی اور صاحب دونوں باہر کھڑے بچوں کو روانہ کر رہے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، مگر رانی کو یہ وین اور اس میں پرندوں کی مانند چہچہاتے بچے بہت پسند تھے۔ کچھ بچے کبھی کبھار منہ بنا کر بھی بیٹھے تھے اور رو بھی رہے تھے، مگر اکثر خوشی نظر آتے تھے۔ باجی اور صاحب ناشتہ کرتے، اخبار پڑھتے اور پھر صاحب اپنے دفتر اور باجی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ رانی سب سے آخر میں مزیدار ناشتہ کیا کرتی تھی، سب کی تھوڑی تھوڑی بچی ہوئی چیزیں، فرینچ ٹوسٹ، پراٹھا، آملیٹ، چپس، چاکلیٹ والا دودھ، بادام، اور اس کے علاوہ اگر دل کرتا تو اپنے لیے بھی کچھ خصوصی بنا لیتی۔ دن میں 11 بجے تیمور کو چھٹی ہوتی تو وہ جلدی گھر آ جاتا۔ باجی تیمور کو اسے بھی مشروب والا دودھ پلاتی۔ رانی کا سارا دن ہی مصروفیت بھرا ہوتا۔ باورچی خانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر بھر کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتی۔ صفائی والی ماسی کے ساتھ جھاڑ پونچھ کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ماسی کپڑے دھو کر استری کر جاتی تو رانی سب کے کپڑے ان کے الماریوں میں لٹکاتی، جوتے صاف کرتی اور باجی کے باورچی خانے کے کاموں میں بھی مسلسل مددگار بھی تھی۔ باجی ہر بچے کی فرمائش پر الگ کھانا پکاتی اور ساتھ ہی ساتھ رانی کو سکھاتی کہ بعد میں وہ بھی یہ سب کام مہارت سے کر سکے۔ اسے کیک بنانا، مختلف قسم کے میٹھے، سینڈوچ، شاورما، نیگٹس، شامی کباب، رول، سموسے اور پکوڑے، سب کچھ بنانا باجی نے سکھایا۔ عائشہ اور اسما اکثر مختلف پاستا کی ترکیبیں بنانے کی کوشش کر رہی ہوتیں، اور ان سب میں رانی ان کی رازدار ہوتی اور مددگار بھی۔ وہ سارے برتن گندے کر کے چلی جاتی، پیچھے سب کچھ سمیٹنا رانی ہی کا کام تھا، جو وہ خوشی انجام دیتی۔ رانی کو عابد صاحب کے گھر آئے 3 برس ہو چکے تھے۔ وہ جب یہاں آئی تھی تب اس کی عمر 8 برس تھی۔ اچھے ماحول اور خوراک کی وجہ سے اس کی اٹھان بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ عائشہ اور اسما کی ہم عمر ہونے کی وجہ سے انہیں جیسی دکھائی دیتی۔
دونوں بہنیں اس پر رعب جماتی مگر کھیل کود میں بھی شامل رکھتی تھی۔ بیگم عابدہ بھی ہر جگہ بچیوں کے ساتھ رانی کو ضرور بھیجتیں۔ وہ قاری صاحب سے قرآن پڑھتیں، رانی بھی ساتھ پڑھ لیتی۔ ٹیوشن والے استاد صاحب رانی کو بھی پڑھاتے۔ باجی تینوں کی نماز اور قرآن پڑھنے کی تربیت اکٹھے ہی کر رہی تھی۔ بچیوں کے ساتھ ساتھ رانی کو بھی اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور ہنسنے کی آداب سکھاتی۔ صاف ستھرا رہنا، اپنی ذاتی صفائی، کپڑوں کا خیال رکھنا بھی انہوں نے خوب سکھایا تھا۔ رانی کا بچپن کام کرتے ہی گزرا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے لاہور جیسے بڑے شہر کے اس پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے میں کام کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کے ساس نے اپنے گاؤں سے یہ بچی اپنی بہو کے گھر کے کام کاج کے لیے بھیجی تھی۔ اسے شروع میں تو ہر ماہ 5,000 روپے پر رکھا گیا۔ رانی کی ماں ہر سال پورے سال کی پیشگی تنخواہ گاؤں میں ہی وصول کر لیتی۔ رانی 7 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اب تو اس کی چھوٹی 4 بہنیں بھی شہر میں کام پر رکھوائی جا چکی تھیں۔ رانی اس گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کے اپنے گاؤں اور گھر کے مقابلے میں یہاں ماحول بھی بہت اچھا تھا اور رانی بیگم صاحبہ کا رویہ بھی۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے کام سیکھ لیے تھے۔ باجی اسے اپنے بچوں کے ساتھ خوب کھانے پینے کو دیتی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی۔ 3 برسوں میں رانی کی مذہبی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سے بنیادی تعلیم بھی دلوا رہی تھی۔ تیمور کی پرانی کتابیں رانی کے کام آتی اور پھر اس نے 13 برس کی عمر میں 5ویں کا امتحان بھی بورڈ سے پاس کر لیا تھا۔ رانی کے لیے اب گاؤں اور اس کا ماحول اجنبی ہو رہے تھے۔ وہ جب بھی عید بقر عید پر گھر جاتی تو اس کے ماں باپ اور بہنیں اس کی چیزوں کو حیرت سے دیکھتیں اور اس کی واپسی کے وقت تقریباً سبھی کچھ اپنے لیے رکھ لیتی۔ اس کے نئے کپڑے، جوتے، ٹوتھ پیسٹ، برش، کنگھا، بالوں کی پونیاں، الغرض ہر چیز۔ ماں رانی کو ہر بار باجی سے تنخواہ کے علاوہ امداد لینے کے لیے ہدایت کرتی۔ تنخواہ تو ماں باپ گاؤں میں ہی پیشگی وصول کر لیتے تھے، پھر بھی انہیں رانی سے مزید پیسوں کی امید رہتی اور ہر مرتبہ مطالبہ زیادہ ہوتا۔ اسے وہ غربت کی کہانیاں باجی کو سنانے اور زیادہ پیسے وصول کرنے کی تربیت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ رانی اب 14 برس کی ہو چکی تھی۔ اب وہ بچیوں کے کارٹون فلموں اور کھیلوں سے زیادہ باجی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے اور فلمیں دیکھنا پسند کرنے لگی۔ گھر کے ماحول اور بچیوں کی صحبت نے اسے اور کچھ دیا یا نہیں دیا، بس سوچنا سکھا دیا۔ عزت نفس اور خودداری کا سبق دینا شروع کر دیا۔ اسے اپنی ذات اور انا پیاری لگنے لگی۔ سوال کرنا، صدقہ اور خیرات مانگنا پہلے مشکل اور پھر گناہ لگنے لگا۔ اسے محنت کرنا آتا تھا، سو وہ اپنی محنت اور کوشش سے کما کر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اسے کئی بار خیالوں ہی خیالوں میں اپنے چہرے پر داغ دکھائی دینے لگتے۔ جب بھی وہ اپنے ماں کی فرمائش پر باجی کو جھوٹی کہانی سنا کر کوئی امداد، خیرات یا صدقات وصول کرتی، اسے تو باجی کی طرف سے ملنے والی تنخواہ بھی ان کا اعلیٰ ظرف ہی لگتی، کیونکہ انہوں نے اسے بالکل اپنے بیٹیوں کی طرح پالا تھا اور تربیت کی تھی۔ سچ بولنا سکھایا، گالیوں کو سنو اور مارٹ پیٹ سے نکال کر صاف ستھرے ماحول میں لائیں۔ باجی ہر سال گرمیوں میں اسے اپنے ساتھ ہی شمالی علاقوں کے سیر پر لے جاتی۔ اس نے مری، کاغان، ناران، سوات، ہنزا اور گلگت سب پہاڑی مقامات انہی کے ساتھ دیکھے تھے، لیکن اس برس بچیوں کے اصرار پر صاحب سب کو دبئی گھمانے لے جا رہے تھے۔ ان سب کا 15 دن کا پروگرام بنا تھا، سو رانی کو گرمیوں میں گاؤں بھیج دیا گیا۔ اسے تنخواہ کے ساتھ 1 ماہ کی چھٹی بھی ملی تھی، مگر اس 1 ماہ میں اپنی بہنوں اور ماں باپ کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت مشکل رہا۔ اسے گرمی لگتی، ہر دوسرے فرد سے پسینے کی بو آتی، وہاں کا پانی پینے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اس کی زندگی کا 16واں برس ختم ہونے کو تھا۔ 9 برس سے ایک الگ ماحول میں رہنے والی اب اپنے پرانے ماحول کو بھول چکی تھی۔ ماں باپ اور بہنوں سے زیادہ ان کے رویے اس کے لیے نامانوس تھے۔ ان کی زبان، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، طور طریقے، انداز سب ہی تکلیف دہ تھے۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بری طرح لڑتے، ہر فرد دوسرے کو طعنے دیتا، جھوٹ بولتا۔ وہ جب دن میں 5 بار وضو کر کے نماز پڑھتی تو وہ سب حیران ہوتے۔ ہر روز گرمی سے بے حال ہو کر نہاتی تو مذاق اڑاتے۔ بہرحال یوں ہی لڑتے جھگڑتے مہینہ گزر گیا۔ باجی نے اسے واپس بلایا تو رانی نے سکھ کا سانس لیا۔ بیگم عابدہ اور ان کا خاندان اب اس برس کینیڈا منتقل ہو رہا تھا۔ رانی اور اس کی ماں کو اس بات کا بتا دیا گیا۔ رانی کی ماں کو اس کی ملازمت کی فکر تھی۔ اس نے انہیں کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ کر لڑکی کو نوکر رکھوانے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔
لیکن باجی کے لیے معاملہ ایک جوان لڑکی کا تھا، کسی پر اس سلسلے میں بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا۔ 6 ماہ اسی دوران گزر گئے۔ باجی اور بچے اپنا مکان بند کر کے سال بھر کے لیے کینیڈا جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ گو ہمیشہ کے لیے وہیں آباد ہونے کا تھا، لیکن صاحب کے ذہن میں ہزاروں خدشات تھے۔ مکان کے بالائی حصے میں سارا سامان رکھ کر زیریں منزل کرائے پر چڑھا دی گئی۔ گاڑی فروخت کر دی گئی۔ باجی کو رانی کی بھی فکر تھی تو انہوں نے اپنے ایک جاننے والے خاندان میں اسے نوکر رکھوا دیا۔ رانی کے لیے باجی کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ وہ عائشہ، اسماء اور تیمور سے بہت مانوس تھی، مگر جانے والے چلے گئے اور وہ اپنا سامان اٹھائے نئے ٹھکانے پر جا پہنچی، مگر یہاں کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ ایک مخصوص ذہنیت اور مزاج کا زمیندار گھرانہ جو ملازمین کو ان کی حدود میں رکھتا، ان کے رویے تلخ اور زبان سخت تھی۔ رانی وہاں سال بھر بھی نہ رہ پائی۔ اب وہ اپنی ماں کو واپس بلانے کا کہتی۔ باجی نے اسے ایک موبائل فون دے رکھا تھا، وہ ماں کو بار بار فون کرتی اور اپنے مسائل بتاتی۔ ماں کی اپنی کہانیاں ہوتیں۔ اس کی 3 چھوٹے بہنیں بھی شہر میں مختلف گھروں میں کام کرتیں۔ ماں رانی کی تنخواہ بڑھانے کے علاوہ کبھی مالکن سے کوئی بات نہ کرتی۔ اب وہ ماہانہ 20 سے 25 ہزار روپے وصول کرتی۔ سال بعد عید پر رانی گھر آئی تو اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مزید تلخ اور سخت ماحول میں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بہنوں کے بھی بہت سے مسائل تھے۔ ہر گھر میں بیگم عابدہ کے گھر جیسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران رانی کو سب سے بری عادت سوچنے کی پڑ گئی تھی۔ درست اور غلط کی سوچ، ایمانداری اور خودداری کی سمجھ، عزت نفس۔ ماں باپ اور ہر مرتبہ اسے سمجھاتے تھے کہ ان کتابی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، نئی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ اسے مانگنا سکھاتے کہ اپنی مظلومیت کی جھوٹی کہانیاں سنا کر پیسے وصول کرنے چاہیے۔ چوری چکاری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ رانی کی ماں اس کی باجیوں سے بیٹیوں کی بیماری، شادی اور ضرورتوں کے نام پر ہزاروں روپے خیرات وصول کرتی۔ ہر چکر میں اس کے پاس ایک نئی مظلومیت کی داستان ہوتی اور اس کے بعد وہ ایک نیا مطالبہ پیش کر دیتی۔ کبھی گاؤں میں اس کا کوئی جانور مر جاتا تو کبھی کوئی بے حد قریبی فوتگی ہوتی۔ جھوٹ بول کر امداد لینا ان کے سب کے نزدیک حق اور فن تھا۔ اس کی تینوں بہنیں بھی خوب دونوں ہاتھوں سے باجیوں کو بیوقوف بناتی۔ ہر چکر میں ہزاروں روپے ماں باپ کو لا کر دیتیں۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، برتن جانے کیا کیا وہ وہاں سے وصول کرتیں۔ رانی کو یہ سب کچھ غلط لگا۔ اسے تو باجی نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ باجی جب بھی عائشہ اور اسماء کے ہاتھ سے خیرات اور صدقہ دلواتی تو کچھ پیسے رانی کے ہاتھ سے بھی دلواتی تاکہ بچے اللہ کے نام پر دینا سیکھیں۔ جھوٹ بولنے پر وہ ہمیشہ بچیوں سے خفا ہوتیں اور سچ بولنے پر نقصان کو بھی برداشت کر لیتیں۔ دھوکہ، غیبت، دوسروں کی تضحیک، سب سے انہوں نے ان سب کو نفرت سکھائی۔ اب ان کے جانے کے بعد رانی کو اس کے اپنے گھر والے غلط کام کرتے دکھائی دیتے۔ ان سب کے نزدیک رانی بے وقوف، بھولی اور پاگل ہو گئی تھی۔ رانی کی ماں اس مہارت سے جھوٹ بولتی کہ ہر گھر سے بہت کچھ وصول کر لیتی۔ اسی کام میں اس کے باپ کا تو کوئی ثانی ہی نہ تھا۔ اب اپنی بیٹیوں کی کمائی سے ان کا گھر بھر گیا تھا۔ گھر میں بجلی بھی لگ گئی تھی، پانی والی موٹر، سولر والا ایئر کولر، فریج، واشنگ مشین اور طرح طرح کی سہولیات آن پہنچی تھیں۔ ان کا مکان اب پکا بھی ہو گیا تھا۔ ہر کمرے میں چھت والے پنکھے لگے تھے۔ متوقع شادیوں کے نام پر وصول کردہ چیزوں سے ان کے پکے کمرے بھرے پڑے تھے۔ دوسری طرف بیٹیوں کے لیے آنے والے رشتوں سے اس قدر مطالبات کیے جاتے جو ان کے لیے ادا کرنا ہی مشکل تھے۔ رانی نے باجی کے جانے کے بعد 2 برس تک مختلف گھروں میں کام کیا، لیکن وہ کہیں بھی خوش نہ رہی۔ آخرکار وہ خود ضد کر کے واپس ماں کے ساتھ آ گئی، لیکن گاؤں کے ماحول اور حالات میں بھی اس کے اندر کی کشمکش کم نہ ہوئی۔ اسے اپنے سگے ماں باپ کے لالچ سے تکلیف ہوتی، ان کی چالاکیوں اور دھوکوں سے رنج پہنچتا۔ وہ سوچتی اور بس پریشان ہی ہوتی چلی جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کی نیندیں اس سے روٹھنے لگیں۔ وہ سارا دن کام کرتی، اپنے گھر کو صاف کرتی، چمکاتی، ہر کونے کو صاف کر دیتی، لیکن پھر بھی ساری رات اسے نیند نہ آتی۔ کبھی کبھار وہ بولنے لگتی تو بولتی ہی چلی جاتی، دیواروں سے، دروازوں سے، اپنے مویشیوں سے، ہر چیز سے باتیں کرتی، مگر پھر جب چپ ہوتی تو خاموش بیٹھی سارا دن دیواروں کو دیکھتی چلی جاتی۔ عجیب ہی مزاج اور طور طریقے ہوتے جا رہے تھے۔
ماں کے خیال میں رانی پر کسی نے تعویذ کر دیے تھے اور باپ کی رائے میں رشتہ داروں نے جادو کرائے تھے۔ شریکے والے ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ رانی کی حالت دیکھتے ہی پہلے تو والدین نے اس کی شادی کی کوشش کی، مگر گاؤں میں ہر طرف اس پر جادو ٹونے کی خبر پھیل چکی تھی، سو کوئی گھر رشتے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخر ابا اماں نے صلاح کر کے اسے پھر سے لاہور نوکری کے لیے بھجوا دیا۔ یا رانی جھلی کو کم پیسوں پر بھی کسی گھر میں رکھوایا جا سکتا تھا، شہر میں کام کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک افسر میاں بیوی کے ہاں اسے ان کی 10-12 برس کی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے رکھوا دیا گیا۔ ماں نے رانی کے جھلے پن کا بھی باجی سے ذکر کر دیا۔ انہیں بھی 2-3 ہفتوں میں رانی کے رویے کا اندازہ ہو گیا۔ بیگم صاحبہ اسے اپنے ایک ماہر نفسیات سہیلی کے پاس لے گئی، جنہوں نے اسے کچھ ادویات دیں اور انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ رانی پر علاج اور ماحول کی تبدیلی کا اچھا اثر ہوا۔ 1-2 سال میں وہ بہت بہتر ہو گئی۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی ماں نے پھر اسے زیادہ تنخواہ پر رکھوا دیا۔ یہاں ایک بوڑھی عورت کو بڑھاپے میں معذوری کا سامنا تھا، جس کے لیے انہیں ایک مستقل مددگار کی ضرورت تھی۔ گھر میں صرف 2 بزرگ ہی تھے۔ رانی کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اس کی ادویہ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی۔ رانی اپنے والدین کے رویوں سے پھر ذہنی دباؤ میں تھی۔ اس کے اندرونی کشمکش اسے پھر سے پریشان کرنے لگی۔ اس نے ماں کو بہت بار دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا، مگر ماں کو وہ ہمیشہ ہٹی کٹی اور صحت مند ہی لگتی۔ وہ ایک حبس زدہ برسات کا لمبا دن تھا۔ ہوا اس طرح ساکت تھی جیسے چلنا ہی بھول گئی تھی۔ صبح سے گرمی اور گھٹن سے بہت برا حال تھا۔ دونوں بزرگ اپنے کمرے میں ہی لیٹے تھے۔ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سے انہیں سکون مل رہا تھا۔ رانی نے آج صبح سے گھر کا سارا کام بہت دل لگا کر کیا۔ صفائیاں کیں، لان صاف کر کے پانی لگایا، کھانا بنا کر دونوں مالک اور مالکن کو کھلایا، مالکن کے سر میں تیل ڈال کر کنگھی چوٹی کی۔ آج وہ مسلسل چل رہی تھی۔ شام وہ جانے کس خیال میں گھر کے اوپر کے حصے میں گئی، جانے کس وقت چھت کی منڈیر سے کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھا۔ ڈوبتا سورج، شام کے وقت سرخ پڑتا آسمان، کہیں کہیں آتی بدلیاں، گھروں کو واپس لوٹتے بچے، لوگ، گھونسلوں میں پلٹنے والے پرندے، اور پھر وہ لوگوں، پرندوں، بچوں کے پیچھے اپنا ٹھکانہ کھوجنے چلی۔ منڈیر کا کنارہ کب ختم ہوا اور وہ کب نیچے گرے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بس اندھیرے تھے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہاں سے چلی گئی۔ سامنے سے گزرتے لوگوں نے اسے گرتے دیکھا تو بھاگے چلے آئے۔ اسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ تو پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی۔ دونوں والدین پولیس کی اطلاع پر وہ اسپتال پہنچے۔ اس کی مالک اور مالکن کے خلاف پرچہ کاٹا جا چکا تھا۔ ساری میڈیا پر شور مچا ہوا تھا۔ رانی کی پوسٹ مارٹم کے مطالبے ہو رہے تھے۔ اس کی عزت کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے۔ رانی کی ماں اور باپ کیمروں کے سامنے خوب دہاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ اتنی توجہ ملنے پر ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس بزرگ جوڑے کے بچے خاصے اثر و رسوخ والے تھے۔ انہوں نے رانی کے ورثاء کو منہ مانگی رقم دے کر معاملہ ختم کر دیا۔ رانی کی موت کی قیمت تو ان دونوں کے اندازوں سے بہت زیادہ تھی، سو اس کی میت بغیر پوسٹ مارٹم گاؤں لے جا کر دفنا دی گئی۔ ملک بھر سے اس کے والدین سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ رانی کی خودکشی کی وجوہ کو غربت، مہنگائی اور استحصال سے جوڑا جا رہا تھا۔ ظلم اور زیادتی کہاں ہوئی؟ سب کے اندازے اس بزرگ جوڑے کے خلاف ہی جا رہے تھے، جنہوں نے اپنی مجبوری سے رانی کو کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم رکھا تھا۔ ذمہ دار تو اب مظلوم والدین کے روپ میں معتبر ٹھہرے تھے۔ رانی جاتے جاتے ان کی نسلوں کو بھی امیر کر جائے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نوٹوں کی خوشبو اور دولت کا نشہ ممتا پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ رانی کی بہنیں دل ہی دل میں سوچ رہی تھیں، شاید اصل ظلم بیگم عابدہ نے کیا تھا۔ ایک جاہل اور گنوار بچی کو علم اور شعور دے کر اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اسے سوچنا سکھا کر، عزت نفس اور خودداری کا سبق سکھا کر، بھری دنیا میں اسے تنہا چھوڑ کر خود 7 سمندر پار جا کر رہ گئی۔ رانی کو دین اور دنیا کے علم کا زیور پہنا کر واپس اس کے لالچی اور خود غرض والدین اور ماحول میں بھیج کر کیا کیا؟ رانی تو چلی گئی، مگر اپنے پیچھے یہ سوال ضرور چھوڑ گئی کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟
یہ تھی اصل کہانی۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور ہمارے معاشرے کو بھی ایک اصلاح والا معاشرہ بنائے۔ السلام علیکم۔